جو زبان دن رات لوگوں کی ماؤں بہنوں کو نگاہ حرام سے دیکھتا ہے، یہ فرزند زہرا کی زیارت نہیں کر سکتا، یہ قیامت میں اندھا ہو کر پیدا ہوگا، یہ حسین کی زیارت نہیں کر سکتا۔ جو خاتون دن رات غیبت کرتی ہے، یہ گونگی ہو کر پیدا ہوگی، یہ اپنے امام سے بات نہیں کر پائے گی۔ جو خاتون اپنے بالوں کو نامحرموں کے سامنے رکھتی ہے، اس کے قیامت میں بال نہیں ہوں گے۔ شکل رسول خدا فرماتے ہیں 10 حیوانوں کی شکلوں میں میری امت آئے گی۔ یہ فارمولے علی اور آل علی نے دیے، رسول نے دیے کہ ہم دنیا میں تجھے فارمولہ بتا رہے ہیں، اگر بچے کا خیال نہیں کرو گے اور ناقص پیدا ہو، اللہ کا قصور نہیں ہے، تو نے بچے کا خیال نہیں کیا تھا۔ اسی طرح جب عالم برزخ میں تو ناقص و بیمار پیدا ہوگا، قصور اہل بیت کا نہیں ہے، تو نے علی کی بات کو نہیں مانا تھا۔ یہ 7 اعضاء ہے۔ فارمولے بڑے ایزی ہیں۔ آنکھوں کو گناہ میں آلودہ نہ کرنا، گندی چیزوں میں آلودہ نہ کرنا، گندی فلموں میں آلودہ نہ کرنا، لوگوں کے ناموس کو دیکھ کر آلودہ نہ کرنا، اپنی زبان سے غیبت نہ کرنا، لوگوں پہ تہمتیں نہ لگانا، کانوں کو غیبتوں میں نہ دھرنا۔ اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، اس محفل سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھنا شروع کر دو، وہیں پہ اسے ٹوکو۔ یہ کان ذکر علی سننے کے لیے بنے ہیں، علی والوں کی برائیوں کے لیے سننے کے لیے نہیں بنے۔ یہ کان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنے ہیں، یہ زبان ذکر خدا کے لیے بنی ہے، غیبت کے لیے نہیں بنی۔ یہ کیسا علی کا چاہنے والا نوجوان ہے، دن رات منہ میں گٹکا رہتا ہے، پان رہتا ہے، نشہ کرتا رہتا ہے، تھوڑے تھوڑے غصے پہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ توقع رکھتا ہے کہ میں حسین کو سلام کروں اور امام حسین مجھے جواب دیں۔ ارے وہ نجس زبانوں کو جواب نہیں دیتے، وہ میں سمیت تمار جیسی زبانوں کو سلام کرتے ہیں، وہ سلمان جیسی زبانوں کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ زبان جو ذکر علی کرتی ہے، اس زبان سے نجاست نہیں آنی چاہیے۔ جو آنکھیں زیارت عاشورہ پڑتی ہیں، ان آنکھوں سے گناہوں کی طرف نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ یاد رکھنا، گناہ کی خواہش ہر انسان کے وجود میں ہے، خواہش نفس ہر انسان کے وجود میں ہے، لیکن یاد رکھنا یہ آنکھیں اس لیے نہیں بنی تاکہ تو گناہ کرے، یہ آنکھیں اس لیے بنی ہیں تاکہ تو فرزند زہرا کی زیارت کرے۔ آیت اللہ رزمہ نراکی، ان کی بیٹی کا واقعہ سن لیجئے۔ با عفت خاتون، آج واللہ جس چیز کی معاشرے میں کمی ہے، ایک مرحومہ کی مجلس ہے، 2 جملے خواتین کے لیے عرض کر دوں۔ آج غیرت کو لوٹا جا رہا ہے، آج حیا کو لوٹا جا رہا ہے۔ ایک مومنہ نے کہا کہ مولانا میں نے خواب دیکھا ہے، امام زین العابدین نے سفارش کی کہ کہو اپنے مولویوں کو، کہو ممبر پہ آنے والوں کو کہ حیا پہ مجلسیں پڑھیں، حجاب پہ مجلسیں پڑھیں۔ ہر کسی کی پہچان ہوتی ہے، ہر قوم کا یونیفارم ہوتا ہے۔ سیدہ زینب کی چاہنے والی کا یونیفارم یہ چادر ہے، یہ حجاب ہے، اور امام زمانہ کے چاہنے والے جوانوں کا یونیفارم غیرت ہے۔ وہ بھائی کیسا جس میں غیرت نہیں، وہ شوہر کیسا جس میں غیرت نہیں، جس کی بہن بے حجاب ہو کے جا رہی ہے، بھائی کو غیرت نہیں آ رہی۔ اور مولا غیرت مند کی تعریف بتاتے ہیں، وہ غیرت مند ہو ہی نہیں سکتا جو بہن کے سر پہ چادر رکھے اور اپنی نگاہیں عورتوں کے پیچھے۔ یہ سب سے بڑا بے غیرت ہے کہ دوسروں کی ماں بہنوں کو تو دیکھنا پسند کرتا ہے، پر اندر میں کہتا ہے میری ماں بہن کو کوئی نہ دیکھے۔ کب مکافات امر ہوتی ہے، یاد رکھنا تو دیکھے گا کوئی تیری ماں بہن کو بھی دیکھے گا۔ تو اگر یہ سوچ جوان کے اندر ہو نا، اگر میں دیکھ رہا ہوں میری بہن کو کوئی دیکھے گا، واللہ غیرت مند جوان کبھی نگاہ کو نامحرم کی طرف نہیں اٹھائے گا۔ پھر چوتھے امام فرماتے ہیں ممبر سے پڑھو، آج حیا پہ حملہ ہو رہا ہے، آج کلچر کو تباہ کیا جا رہا ہے، آج تمہارے گھروں سے چادروں کو چھینا جا رہا ہے، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے۔ یہ واقعات کیا ہیں کہ شیعہ لڑکیاں گھروں سے جا رہی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم توجہ نہیں کر رہے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف۔ وہ ماں قیامت میں کیا منہ دکھائے گی جناب سیدہ کو، جس سے بی بی پوچھے گی یہ تو نے تربیت کی؟ خاتون کا کام جاب کرنا نہیں ہے، نوکری کرنا نہیں ہے، صرف پیسے کمانے کے لیے غربت میں رہو لیکن اپنے بچوں کی تربیت